اب جو یوتھ کا حال جا رہا ہے, جو دین سے دور جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. اگر ہم ان کو لے کر آنا بھی چاہتے ہیں اس طرح, وہ تھوڑی بہت پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک نماز انہوں نے پڑھ لی, ان کے دل کو سکون مل گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سکون میں ہیں, پرسکون ہیں. ایک نماز اس نے پڑھی ہے تو دوسری اگر اس نے چھوڑ دیا, 3 نہیں بھی پڑھا, اگر پورے دن میں بھی اس نے ایک نماز پڑھی ہے تو ایک نیت کے اس کا اللہ سے تعلق ہے, یا وہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف جاؤں. اگر اس کو ایک نماز پڑھنے میں سکون مل رہا ہے, آپ اس چیز فیل کر لیں کہ اس بندے کے اندر ہے طلب ہے کہ اس نے اللہ کی طرف جانا ہے. اگر وہ اپنا مسئلہ اللہ کی طرف ایک ٹائم میں بھی لے کر جا رہا ہے یا 2 ٹائم میں لے کر, اگر اس نے چھوڑ بھی دیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کر بھی ہم اس کو دین کی طرف تبلیغ کر کے یا اس کو دعوت دے کر اس کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. اگر ایک نماز پڑھ رہا ہے اور اگر دوسری نہیں پڑھ رہا, اگر فرض کریں 5 نمازیں ہمارے پر فرض ہیں, نو ڈاؤٹ کہ وہ پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, لیکن آج کل کی یوتھ کو دیکھ کر ان کے اوپر بات کریں تو اگر ایک بچہ ایک نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں نا. یہ بات نہ کریں کہ جی تم نے ایک پڑھ لیا ہے باقی پڑھ رہے ہو, زور نہیں پڑھی, اثر نہیں پڑھی. اگر اس نے مغرب پڑھ لی ہے تو اٹ مینس کہ وہ اللہ کو اپنی بات بتانا چاہ رہا ہے, اس کو نماز کے اندر سکون مل رہا ہے, وہ اس طرف آ سکتا ہے, 5 نمازوں کی طرف وہ آ سکتا ہے. اگر ایک دم سے نہیں وہ اس چیز کی طرف آ رہا تو آپ آہستہ آہستہ اس کو, ہم آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ جی فوراً سے مائیں بھی, گھر والے بھی, سارے رشتے دار سب شروع ہو جاتے ہیں. ایک نماز پڑھے ہو اس کا کیا فائدہ, ایک نماز کا کیا فائدہ ہے, یا 2 نمازیں پڑھے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے, جب تک 5 نہیں پڑھو گے تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہے. تو یہ فتوی خود سے نہ لگائیں. اگر ایک نماز پڑھ رہا ہے تو آہستہ آہستہ دوسری نمازوں کی طرف بھی آنا شروع ہو جائے گا, لیکن اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے, تو اسی دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا گا.